बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रिपब्लिक पॉलिसी के नए प्रोग्राम को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, जिन्होंने संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने उसके साथ मिलके धांधली की है और जो रावलपिंडी डिवीज़न की 13 सीट्स हैं उसमें 50 से 70 हज़ार की लीड को इस्तेमाल करते हुए, मैनेज करते हुए तहरीक इंसाफ को उनके मैंडेट से महरूम किया है। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ और ताहिर मकसूद चीना साहब हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। चीना साहब, आपसे क्वेश्चन ये है, इलेक्शन कमिश्नर का काम या इलेक्शन कमीशन का काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और जो इलेक्शन एक्ट है 2017 के मुताबिक इंतखाबात करवाना नहीं है, बल्कि फ्री एंड फेयर इंतखाब करवाना है। तो इस इल्ज़ाम को आप लेके कितना ये संजीदा इल्ज़ाम है आपके नज़दीक? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बदकिस्मती से इलेक्शन का जैसे ही शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन पे, बल्कि इलेक्शन की बाकायदा कैंपेन से बहुत पहले ही मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने उन पे इलेक्शन कमीशन पे जानबदारी के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। और एक पार्टी जो थी वो कभी क्या गई थी कि जी ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसकी बजाय जो है वो जुडिशरी से आरोज़ हों, मतलब मुख्तलिफ अदालतों में ये केस चलता रहा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानब से जो इल्ज़ामात थे या आम आदमी जो इल्ज़ाम लगाए तो उसकी को बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना इलेक्शन स्टंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट जब आपको ब्यूरोक्रेसी का एक सीनियर तरीन अफसर और कमिश्नर ओहदे का अफसर अगर ये बात कहे कि उसने, और ये बात भी कहीं छुप के कमरे में भी नहीं कह रहा, उसने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये इतराफ़ किया कि उसने अपने आरोज़ को मजबूर किया और उसकी बयान के मुताबिक आरोज़ जो थे, जो उसके मतहत अफसरान थे, वो रो रहे थे कि सर आप हमसे गलत काम करवा रहे हैं। यही वजह थी उन्होंने की। और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने 70 हज़ार वोट जो हैं वो चेंज करके तो जो हारने वाले लोग हैं उनको जिताया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही एक संगीन और सीरियस मामला है। इस पे यकीनन मुझे यकीन है कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस पे कोई ना कोई इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन बनाएंगे ताकि इसको चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आ सकें। और लोगों का ये हक है, लोगों ने वोट डाला और लोगों ने इसलिए थोड़ी वोट डाला कि उनका वोट जो है उसको उसकी बेतकीरी हो और जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको जीत की शक्ल उसको बदल दी जाए और जो जीता हुआ है उसको हरा दिया जाए। तो इस पे यकीनन जो है वो इसके कोई ना कोई इंक्वायरी और कमीशन बनना चाहिए इंक्वायरी के लिए। मैं साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, उनके मेंबर्स हैं, उनकी जो सारी ट्रेल है उस पर संजीदा इल्ज़ाम लगे हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से भी, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की जानिब से भी, इदारों की जानिब से भी और आवाम की जानिब से भी। इन तमाम इल्ज़ामात के बाद आप क्या समझते नहीं हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है पिछले 6 महीने का, बल्कि पंजाब के और केपी के इलेक्शन भी नहीं हुए थे, तो ये जो इनका 1.5 साल से कंडक्ट है इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हम तो कितने अरसे से इस चैनल के तवस्सुत से ये मुतालबा कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जी वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद कराएं और वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन होते हुए नज़र भी आएँ। तो बदकिस्मती है कि ये सारा कुछ हुआ और उन पर डायरेक्ट इल्ज़ाम भी गया। कमिश्नर साहब ने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साथ बराबर के मुलव्वस हैं तो इस बेज़ाब्तगी में। तो अब अगर देखें थोड़ा सा आप पिछले 1.5-2 साल का, यानी जब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाए थे। और अब जब इलेक्शन करवाए तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, हर कोई एहतजाज कर रहा है कि जी ये साफ शफाफ नहीं है। और फिर फॉर्म 45 के नतायज कुछ और हैं और आरोज़ ने फॉर्म 47 जो है उस पर नतायज आल टुगेदर ही चेंज करके तो वो दे दिए। तो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। तो इसके लिए वाक़तन एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार कमीशन मुकर्रर होना चाहिए जो इन सारी बातों की तहकीकात करे। जी चीना साहब, ये कितना अहम है
کہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے یہ جو پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس شروع ہو رہا ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں، جو کمشنرز ہیں، جو دوسرا عملہ ہے، اس کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے جی، آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشن کروانا نہیں بلکہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا کام ہے۔ تو اب اس الزام کے بعد جو کمشنر راولپنڈی نے لگایا ہے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہ ہی نہیں گئی۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو مجھے تو اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرے نزدیک تو ان کو ابھی استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا بھی ضمیر جاگنا چاہیے، ضمیر بھی جاگنا چاہیے اور اس کو استعفیٰ دے کے چلے جانا چاہیے۔ اور چاپ ایک استعفیٰ دینا کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ آخری بات ہے۔ اس کے بعد جو ارباب اقتدار ہیں وہ اس کی باقاعدہ جو ہے ان کو پینلائز کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے یہ 12 کروڑ اور 80 لاکھ لوگ جو ہیں، 12 کروڑ 85 لاکھ سے زائد ووٹر تھے، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ تو پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو جو ہے انہوں نے انسلٹ اور بےزتی کی ہے۔ نہیں چیرا صاحب، یہ تو یہ تو ڈینائل آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ تو سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ یا وہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو سبورشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشنلی اس کے اوپر کیا سزا ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، لیکن اس کا جو آپ جو بات کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اسی میں اختیار کسی عام بندے کے پاس نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے، جو بھی حکومت ہو۔ تو یہ جو الیکشن ہے میرے نزدیک تو اب اس کی کوئی اہمیت رہ نہیں گئی۔ اب تو نیا ہی الیکشن ہو، مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کب ہوگا، اور جو گورنمنٹ بنے وہ اس الیکشن کمیشن جو بھی اس وقت الیکشن کمیشن ہے ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی بنتی ہے۔ بھائی صاحب، 2 آرگومنٹس آ رہے ہیں کہ نیا الیکشن ہو۔ کیوں نیا الیکشن ہو؟ اتنے زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، جو مینڈیٹ ہیں لوگوں کے، ان کے مینڈیٹ واپس کیے جائے۔ اگر نیو الیکشن کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو جنہوں نے پچھلے الیکشن خراب کیے ہیں، کیا آپ کے خیال میں یہ جسٹیفائڈ ہے ان کو اسکاٹ فری کرنا؟ دیکھیے، میں پھر اپنی بات جو ہے وہ میں دہراؤں گا کہ اب بھی ایک موقف ہے کہ جی الیکشن میں بے ضابطگی ہوئی ہے، بہت زیادہ ریگنگ ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف ہے کہ نہیں، ہم نے صاف شفاف الیکشن کروائے ہیں۔ تو پہلے کوئی کمیشن مقرر کر دیں جو تحقیقات کر لیں، اور اس تحقیقات کی روشنی میں پھر بالکل اگر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین توڑا ہے، آئین کی سبورشن کی ہے، ایبروگیٹ کی ہے، تو پھر بالکل ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی۔ لیکن چوہی صاحب کی بات کہ وہ کاروائی کرنی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، تو جو بھی گورنمنٹ بنے گی تو اس کو چاہیے کہ بالکل کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے ایک مثال سیٹ ہو کہ اس طرح کے آئین سے کھلواڑ کوئی نہ کرے۔ چنہ صاحب، آپ سے کویشچن ہے، یہ واچ ڈاگ ہے، پھر اس کے علاوہ یہ ایگزیکٹو پاس لے لیتا ہے، پھر کانسٹیٹیوشنل پاس لے لیتا ہے، اور تمام کیئر ٹیکر گورنمنٹس، بیوروکریسی اور آرگنائزیشنس کو اپنے تابع کرتا ہے الیکشن کمیشن جب الیکشنز ہو رہے ہوں۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹس دیکھ لیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹس یونیلیٹرلی چلی ہیں، وہ بالکل کسی لحاظ سے بھی الیکشن کروانے میں سنجیدہ نظر نہیں آئیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ بیوروکریسی دیکھ لیں، جس طریقے سے تعیناتیاں کی گئی ہیں، پھر پولیس دیکھ لیں، ڈپٹی کمشنرز جس طریقے سے لگے ہیں، کمشنرز لگے ہیں، ڈی پی اوز لگے ہیں، پولیس استعمال ہوئی ہے۔ تو پورے سسٹم کو آرگنائز کرنا اور اس کو فیئر کرنا، یہ بنیادی کام تھا چیف الیکشن کمیشنر کا، جو انہوں نے نہیں کیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بائی آل مین پریکٹیکلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو وہی حکمران ہے اس دور میں جب باقاعدہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی، انٹرم گورنمنٹ ہے اور الیکشن کا دورہ ہے۔ یہاں پہ تو ایک گریڈ 5 کے کسی کانسٹیبل کا، گریڈ 7 کے کانسٹیبل کا، یا کسی چھوٹے افسر کا بھی ٹرانسفر کرنا ہو تو الیکشن کمیشن سے اجازت لینی پڑتی تھی یہ الیکشن کے دنوں میں۔ تو یہ فل فلیج جو حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن کے تابع ہوتی ہے، اور تمام جو انتظامی افسران اور ادارے ہیں وہ ان کے تابع ہیں۔ یہ آپ نے صحیح کہا، اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے جو ان کے تابع ہیں افسران، اور جو ان کو طاقتیں دی گئی ہیں، جو ان کو قانونی کور حاصل ہے، جو ان کو آئینی کور حاصل ہے، اس کے تابع وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرواتے ہیں، جس میں وہ ناکام ہوئے ہیں، اور ان کو یہ اپنی ناکامی ماننی چاہیے۔
جی پروگرام کے آخری حصے میں ملک صاحب آپ سے آخری کویشچن ہے ہمارا اس پروگرام کا. اگر الیکشن کمیشن کا آفس ریفارم نہیں ہوتا, ریفارم تو چلیں دور کی بات ہے, کیپیسٹی کے ایشوز تو ہیں ہی ہیں اس کے, لیکن اب یہاں پہ جو عوام کہہ رہی ہے, کریٹکس کہہ رہے ہیں, الیکشن آبزرورس کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹیزن ہے, وہ سرٹن پارٹیز کو جتواتا ہے, سرٹن پارٹیز کو ہرواتا ہے, تو پھر تو پاکستان میں کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو سکیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے یہ نظام کی کہہ لیں کہ ناکامی ہے کہ ایک آئینی ادارہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا ہے. تو اب جب تک ہمارے ملک میں جو قصوروار ہے اس کو اس قصور کی سزا نہیں دی جائے گی تو آنے والا کوئی سبق نہیں سیکھے گا. تو یہ واقعتاً ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ تمام تر وسائل ان کے پاس, تمام تر اختیارات کے ہوتے ہوئے بھی اس کی یہ الیکشن جس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کمشنر پنڈی ڈویژن نے آج پریس کانفرنس کر کے سارا حقیقت اس کی بیان کر دی. جی اب آخری کویشچن چھینا صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ تمام چارجز کو لے کے جو کہ الیکشن کمشنر کے اوپر لگے ہیں؟ جی بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بٹ کون کرائے گا اس کا یہ ہے ایک سوال کہ کون وہ ایسی کون سی اتھارٹی ہے جو اس کے لیے کمیشن بنا دے اور اس کے کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ واقعتاً آزاد ہوں. یہ ایک سوال ہے, اس کا اگر حل مل گیا تو یقیناً اس پہ انکوائری بھی ہوگی اور اس کا حل بھی نکل آئے گا. جی ناظرین, پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کانسٹیٹیوشنلی امپاور کیا گیا کہ وہ نہ صرف الیکشن کروائے بلکہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے. اور جو 2024 کے الیکشن ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی صاف اور شفاف نہیں ہیں. آپ پبلک پرسیپشن دیکھ لیں, پبلک میں جا کے لوگوں سے پوچھ لیں, آپ آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں, الیکشن آبزرورس کو دیکھ لیں, میڈیا آبزرورس کو جو الیکشن کے ساتھ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں. پاکستان میں سارے پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. تو اس کے بعد ضرورت اس عمل کی ہے کہ جس ادارے اور جس شخص کی وجہ سے پاکستانی قوم کی امیدیں ٹوٹی ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر یہ الزامات ٹھیک ہیں تو پھر قرار واقعی ہی آئینی سزا ان کو ملنی چاہیے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو. الیکشن کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, گورننس کے بارے میں بنیادی معلومات کو جاننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.